الصلاة خير من النوم۔ اگر آپ بہت بیمار ہیں، اتنے بیمار ہیں کہ اتنا پیسہ آپ نے خرچ کر دیا ہے کہ ڈاکٹروں کو اتنا پیسہ دے دیا ہے کہ جو پیسہ تھا آپ کے گھر میں وہ سب آپ نے ڈاکٹروں کو دے دیا ہے، سب ختم ہو چکا ہے، پھر بھی جو ہے آپ ٹھیک نہیں ہو پا رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آج میں چاروں قل کے بارے میں، جو چاروں قل ہے نا، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ چاروں قل کے بارے میں انشاءاللہ تعالی آج میں بتانے والا ہوں کہ اگر آپ نے چاروں قل انشاءاللہ تعالی 11 مرتبہ پڑھ کر اگر پانی پر یا کھانے پینے کی چیز پر دم کر دیا اور پلا دیا تو انشاءاللہ تعالی کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ سجاد نظامی ورلڈ ایک ایسا چینل ہے جس پہ آپ لوگوں کی انشاءاللہ تعالی ضرورتیں انشاءاللہ پوری ہوتی ہیں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے۔ آئیے انشاءاللہ تعالی میں آج کا ٹاپک بتاتا چلوں۔ آج انشاءاللہ تعالی چاروں قل کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے آپ تفصیل سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اور بھی کچھ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ بہت سخت بیماری کی حالت میں رہتے ہیں یا پھر لا علاج ڈاکٹروں نے کر دیا ہے، یا پھر کسی بھی طریقے سے کوئی بھی مرض میں مبتلا ہیں، جیسے کہ بخار ہے یا پھر مطلب جو ہے جسمانی کوئی بھی جسم کے اندر کوئی بھی پرابلم ہے، کوئی پریشانی ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ چاروں قل کو 11 مرتبہ پڑھ کر کھانے کی چیز پر دم کر کے کھلا دیں یا پھر پینے کی چیز پر دم کر کے پلا دیں، انشاءاللہ تعالی وہ مریض ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آئیے میں ویڈیو کو یہاں سے شروع کرتا ہوں، بٹ اس سے پہلے آپ لوگوں سے میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں، آپ لوگوں نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ کوئی بھی ویڈیوز میں ایسی اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے اور آپ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ ویڈیو کو جتنا ہو سکے لائک کر دینا اور شیئر کر دینا، کیونکہ آپ کا ایک شیئر انشاءاللہ تعالی انسان کی زندگی کو بڑا کامیاب بنا سکتا ہے۔ آئیے یہاں سے سنتے ہیں ویڈیو اور ویڈیو کو پورا دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں چاروں قل آپ کو بتاتا ہوں پڑھ کر تاکہ انسان کوئی کنفیوژن میں نہ رہے، باقی پوری تفصیل کے ساتھ کہ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور کرنا کیا ہے، سنیں انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ دوستو یہ چاروں قل ہیں،
ٹھیک ہے، میں نے آپ کو تلاوت کر کے سنائی، اسی انداز سے انشاءاللہ پڑھیں آپ ہیں، کوئی بھی زبر زیر کی غلطی نہ ہو، بہت ہی بہترین طریقے سے آپ پڑھیں۔ اب دوستو میں آپ کو بتا دوں، جیسے کہ اگر آپ یہ چاروں قل پڑھتے ہیں تو پڑھنا کیسے ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کس کس طریقے سے کام میں لانا ہے اور کس کس مرض میں آپ کو کام میں لانا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے، تو وہ سن لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ کسی بھی طریقے سے بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں ہیں، ٹھیک ہے، ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں، دوا صحیح طریقے سے نہیں مل پا رہی ہے، آپ ٹھیک نہیں ہو پا رہے ہیں، تو آپ کو کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد چاروں قل کو جو ہے 11 مرتبہ، یعنی قل یا ایھا الکافرون 11 مرتبہ، قل هو اللہ 11 مرتبہ، قل اعوذ برب الفلق 11 مرتبہ، قل اعوذ برب الناس 11 مرتبہ، چاروں قل کو جو ہے 11 مرتبہ آپ پڑھ لیجئے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد آخر میں آپ 3 مرتبہ پھر درود شریف پڑھ لیجئے۔ آپ نے پڑھ لیا ہے، اگر آپ کے گھر کے اندر نمک ہے تو نمک پر دم کر لیجئے، کھانے کی چیز ہے، آٹا ہے یا چاول ہے، انشاءاللہ تعالی آپ اس پر بھی پڑھ کر کے دم کر لیجئے، ٹھیک ہے، ہاں انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے علاوہ آپ جو ہے جب کھانا بنائیں گے اور وہی کھانا انشاءاللہ تعالی بنے گا، اللہ نے چاہا تو اس میں، یا پھر ایک کام کیجئے، جو کھانا بن چکا ہے نا اس کھانے پر پڑھ کر کے دم کر لیجئے، لیکن باوضو ہونا چاہیے، پڑھنے والا باوضو ہو، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہوئے اس کام کو کرے، اور اس کا پکے ہوئے کھانے پر دم کر لے، اور انشاءاللہ اس میں مریض بھی ہے، گھر کے جتنے لوگ کھائیں گے اللہ رب العزت ان کو شفا یابی عطا فرمائے گا، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے گا، اور جو بیمار نہیں اللہ رب العزت ان کو آنے والی بیماری سے محفوظ رکھے گا، ٹھیک ہے، یہ ہو گئی بات۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا دل پریشان رہتا ہے، دل الجھن میں رہتا ہے، اور آپ کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، دل گھبراتا ہے، الجھن آپ کو رہتی ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ جو ہے پانی پر دم کر لیں، اسی طریقے سے پڑھ کر، طریقہ یہی ہے، آپ اسی طریقے سے پڑھ کر پانی پر دم کر کے انشاءاللہ تعالیٰ 3 سانس میں اس پانی کو پی لیں بیٹھ کر، کعبہ شریف کی طرف کو منہ کر کے، انشاءاللہ تعالیٰ جو دل کی پریشانی ہے، دل دھڑک رہا ہے یا دل الجھن میں ہے، ٹھیک ہے، پریشان آپ کو کر رہا ہے آپ کا دل، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقے سے، یہی طریقے سے پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں 3 سانسوں میں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا آپ کی وہ دل کی جو الجھن ہے نا، پریشانی، دل کا دھڑکنا تیزی کے ساتھ جو دھڑک رہا ہے، تو انشاءاللہ وہ بند ہو جائے گا، آپ کو سکون فوراً مل جائے گا۔ اس کے بعد انسان کا جو دماغ ہے وہ چکر رہتا ہے، سر میں درد رہتا ہے، بہت ساری پریشانیوں میں دماغ انسان کا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو اس کو کرنا کیا ہے، بس سیم اسی طریقے سے پڑھ کر جو سر میں انسان تیل ڈالتا ہے اس تیل پر دم کر کے انشاءاللہ تعالی رکھ لیں، اور دم کرنے کے بعد جب بھی کبھی ایسی الجھن، دماغ کے اندر ایسی الجھن پیدا ہو، یا نشہ آئے، ٹھیک ہے، یا پھر سر درد کرنے لگے انشاءاللہ تعالیٰ، یا دماغ گھومنے لگے، چکر آنے لگے، تو اس دم کیے ہوئے تیل کو اس سر میں انشاءاللہ تعالیٰ مالش کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ مالش کریں گے، اللہ نے چاہا اس کی برکت سے اللہ آپ کو شفا عطا فرما دے گا۔ دوستو بہت پیاری چیز میں سوچتا ہوں اور کہ میرے چینل سجاد نظامی ورلڈ سے آپ کو ملے اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ حاصل کر سکیں، ٹھیک ہے، جی ہاں۔ اب اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی سن لیں، اسی طریقے سے آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور چاروں قل کو 1 مرتبہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد لاسٹ میں پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد اگر کوئی بچہ زیادہ پریشان کرتا ہو، چھوٹا بچہ ہو، دودھ نہ پیتا ہو، یا پھر نظر بد اس کو لگی ہوئی ہو، نظر بد سے پریشان ہو تو روتا ہو، بہت زیادہ گھر والوں کو پریشان کرتا ہو، تو اس کے اوپر 3 مرتبہ درود شریف شروع میں پڑھ لیں، اور 4 مرتبہ ایک بار قل، چاروں قل پڑھ لیں، اور 3 مرتبہ پھر آخر میں درود شریف پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد اس بچے پر دم کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ بچہ 1 منٹ کے اندر اندر خاموش ہو جائے گا، اور اپنی جگہ جیسے پہلا تھا صحیح سلامت انشاءاللہ ویسے ہی وہ بچہ ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں اگر آپ نے اس طریقے سے اگر کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ 5 منٹ میں ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یقین نہیں آتا ہے تو کر کے دیکھیں، کیونکہ میرا آزمایا ہوا ہے، ایک بار نہیں کئی 100 بار میں نے الحمدللہ آزمایا ہے، اور انشاءاللہ جو میرا آزمایا ہوا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب کرنا نہ کرنا یہ آپ کا کام ہے، کیونکہ میرا کام تھا آپ تک پہنچانا، آپ کو بتانا،
اب اس کو کرنا اور نہ کرنا یہ کام آپ کا ہے۔ اگر کسی لوگوں کے پاس اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، اگر ان لوگوں کے پاس میری یہ ویڈیو نہ پہنچ پائے تو جو لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں یہ کلمات، تو ان کو یہ چاہیے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں تاکہ اس ویڈیو سے تمام ہی لوگ فائدہ حاصل کر سکیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے ایک ایک حرف میں، ایک ایک جملے میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بڑے فائدے دیے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو قرآن مقدس سے ہر بیماری کا علاج انشاءاللہ تعالی ہم گھر بیٹھے کر سکتے ہیں۔ دوستو، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس وظیفے کو انشاءاللہ تعالی اپنے گھر میں کریں، اور دیکھیے سب سے بڑا وظیفہ جو ہے وہ ہے نماز۔ انشاءاللہ اگر آپ نماز کے قریب نہیں ہیں تو کچھ بھی آپ پڑھتے رہیے، کچھ بھی اثر نہیں کرے گا۔ آپ انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کو پڑھیں، قرآن مقدس کی تلاوت کریں، اس کے بعد جو میں نے بتایا انشاءاللہ اس کو عمل کریں، اور جس پریشانی میں بھی انشاءاللہ اس عمل کو کریں گے، نماز پڑھنے کے بعد میں اللہ نے چاہا تو آپ کو اس پریشانی کے لیے اللہ کامیابی عطا فرما دے گا، ٹھیک ہے؟ اور چلتے چلتے ایک آخری بات دوستوں میں آپ کو اور بتا دوں، اگر اسی طریقے سے آپ نے چاروں قل کو پڑھا، ٹھیک ہے، قل هو اللہ شریف 3 مرتبہ پڑھ لیا، یا پھر قل یا ایھا الکافرون، یعنی چاروں قل کو 3 مرتبہ پڑھا، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد، ٹھیک ہے؟ اگر نماز سے آپ فارغ ہوئے، کسی بھی ٹائم کی نماز میں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد 3 مرتبہ چاروں قل کو پڑھا اور 3 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھا، آپ اللہ کی بارگاہ میں اسی کے صدقے میں دعا کریں گے، تو کوئی بھی کام کے لیے انشاءاللہ دعا کریں گے، اگر جائز آپ کا وہ مقصد ہے، کوئی بھی مقصد ہو، اللہ رب العزت آپ کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ کیونکہ میں بڑی دعائیں کرتا تھا اللہ کی بارگاہ میں، مجھے بھی ایک کسی عامل نے بتایا کہ بھئی نماز کے بعد یہ دعا کرا کرو، چاروں قل کو پڑھ کے۔ میں پڑھتا تھا، مجھے صرف لگن اور آرزو تھی کہ میں کسی طریقے سے سرکار کے شہر کا دیدار کر لوں، سرکار کی روضے کو دیکھ لوں۔ اللہ کا فضل ایسا ہوا اسی کہ میں تو یہی سمجھتا ہوں، میرا دل کہتا ہے کہ میں چاروں قل کو بڑی کثرت سے پڑھتا تھا نماز کے بعد میں، اور میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی دولت میرے پاس نہیں تھی، لیکن اللہ رب العزت نے کہاں سے میرے لیے پیسہ دیا، کہ کہاں سے انتظام ہوا کہ میں سرکار کے شہر کی میں نے زیارت کی، سرکار کے روضے کو میں نے دیکھا، اور میں مدینہ شریف اور مکہ شریف جو ہے سفر کے لیے پہنچ گیا ماشاءاللہ۔ اسی طریقے سے آپ کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ بھی بہت کچھ حاصل کر سکتے ہو اگر آپ چاہیں تو۔ انشاءاللہ تعالی میری ویڈیو یہیں تک تھی، اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو دعاؤں سے اس ویڈیو کو مجھے نواز دینا، کہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دینا تاکہ اور بھی لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی میں آپ سے ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعائے خیر میں آپ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔ دوستو دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل، آپ کا اپنا۔